الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في مقام آخر قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم اور دوسری آیت ما جاءك من الحق وقال تعالى في مقام آخر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پچھلے جمعے سے موضوع چل رہا ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے ذریعے ہم مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے ہاں دعا کی درخواست، اپنی حاجت اور ضرورت کی درخواست کیسے پیش کرنی ہے. جس طرح ایک طالب علم کو سکھایا جاتا ہے کہ تم نے رخصت کیسے لینی ہے، چھٹی کی درخواست کیسے لکھنی ہے، اسی طرح مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں ضرورت ہو، تمہاری کوئی حاجت ہو، تو اللہ کے ہاں تم درخواست کیسے دو یا کیسے پیش کرو. جس طرح درخواستوں میں ہوتا ہے کہ جس کے سامنے درخواست پیش کی جاتی ہے اس کے مناقب بیان ہوتے ہیں، القاب کے ساتھ اس کا نام لکھا جاتا ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ میں چونکہ درخواست اللہ کے حضور پیش کرنی ہے تو اللہ کے مناقب، اللہ کی تعریف بسم اللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک اللہ کی صفات، اللہ کے محامد، اللہ کے مناقب ایک مسلمان بیان کرتا ہے. پھر ایک مسلمان صرف اپنی نہیں سوچتا بلکہ سب کی سوچتا ہے، اپنے لیے نہیں مانگتا بلکہ سب کے لیے مانگتا ہے. اس لیے یہ نہیں ہے ایاک اعبد و ایاک استعین، یہ نہیں ہے تجھ ہی کی میں غلامی کرتا ہوں، تجھ ہی سے میں مدد چاہتا ہوں. نہیں، سب کو لینا ہے، سب کے لیے مانگنا ہے. ایاک نعبد، تجھ ہی کی اے اللہ ہم غلامی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے اے اللہ ہم مدد چاہتے ہیں. اس لیے اپنے لیے بھی مانگنا، پوری امت کے لیے بھی مانگنا. کیا مانگنا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہدایت ہے، سب سے بڑی ضرورت. اس لیے وہ بڑی ضرورت سورہ فاتحہ کے ذریعے مانگی جا رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت والی زندگی مجھے نہیں، اے اللہ ہم سب کے عطا فرما. امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو، دنیا انسانیت کو اے اللہ تو ہدایت والی زندگی عطا فرما. ایسی زندگی جو زندگی ہم گزاریں تو زندگی کے راستے پر چلتے ہوئے
تیرے ہاں سے ہم پر انعامات کی، کامیابیوں کی بارش ہو، اور اے اللہ وہ راستہ تیری ناراضگی سے، گمراہی سے، ہر قسم کی آوارگیوں سے محفوظ ہو۔ بچہ بھی یہی مانگتا ہے، بڑا بھی یہی مانگتا ہے، عورت بھی یہی مانگتی ہے، مرد بھی یہی مانگتا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، سب کے لیے۔ ہدایت کیا ہے؟ دو قسم کی زندگیاں ہیں جی۔ ایک زندگی وحی اور دین کی بنیاد پہ ہے، اور ایک زندگی خواہش کی بنیاد پہ ہے۔ ایک زندگی نفسانی خواہش کی رہنمائی میں ہے، اور ایک زندگی خدا کی رہنمائی میں ہے۔ خواہش اندھی ہے، خواہش نابینا ہے، اور وحی، ہدایت، خدا کی رہنمائی یہ بینا ہے۔ خواہش کی زندگی میں مقصود ہوتا ہے، اس کام سے صرف مقصد ہوتا ہے مزہ، کیونکہ اسے نظر کچھ نہیں آ رہا، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اس عمل کی منزل کیا ہے؟ اس عمل کی منزل کیا ہے؟ ایک خواہش پرست کو اس سے کوئی مقصد نہیں۔ ایک خواہش پرست کا صرف مقصد یہ ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں مزہ ہے کہ نہیں ہے، اس عمل کا انجام کیا ہے اسے کیا پتا۔ لیکن ہدایت یافتہ شخص کی جو زندگی ہوتی ہے وہ عمل کو بھی دیکھتا ہے اور عمل کے انجام کو بھی دیکھتا ہے۔ اندر سے ایک ضرورت اٹھتی ہے، ضرورت اٹھتی ہے، ایک مردانہ خواہش اٹھتی ہے۔ اگر خواہش کا پابند شخص ہے وہ تلاش کرے گا ہر اس راستے کو جس میں اس کی خواہش بھرپور اور مزیدار انداز میں اس کی خواہش پوری ہو۔ اس لیے وہ نکاح کے مقابلے میں زنا کو ترجیح دے گا، وہ راستہ لے گا زنا کا، کیونکہ اپنی بیوی کے مقابلے میں غیر سے خواہش پوری کرنے میں مزہ زیادہ ہے۔ اس کے سامنے مقصد، اس کا انجام کیا ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا۔ لیکن ہدایت کا پابند شخص، اس کے اندر بھی جب یہ خواہش اٹھتی ہے تو وہ خدا کی رہنمائی میں اپنی اس خواہش کو پوری کرتا ہے، اور خدا کی رہنمائی میں وہ اس خواہش کو کس طرح پوری کرتا ہے، خدا نے جو طریقہ اس کا بتایا ہے اس طریقے سے وہ اپنی ضرورت اور حاجت کو پوری کرتا ہے۔ کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، خواہش کا پابند شخص پینے میں مزے کو دیکھے گا، کھانے میں مزے کو دیکھے گا، پہننے میں مزے کو دیکھے گا، کس میں مزہ آ رہا ہے، کس میں میں اچھا لگ رہا ہوں، اس کو دیکھے۔ اس کو اس سے کوئی بحث نہیں کہ کھاؤں کیسے اور کیا کھایا جائے، پیوں کیا اور کیا پیا جائے۔ خواہش کی پابند زندگی گزارنے والا وہ، اور ایک ہدایت کا پابند زندگی گزارنے والا، دونوں میں اگر فرق ہے تو فرق یہ ہے کہ ہدایت کا پابند شخص عمل کو بھی دیکھتا ہے، عمل کے انجام کو بھی دیکھتا ہے، اعمال دونوں کر رہے ہیں۔ ایک شخص مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک شخص ناچ رہا ہے، ایک نمازی ہے ایک ڈانسر ہے، ایک
قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ایک گانا گا رہا ہے، ایک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ایک شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ گانا گانے کی طرف لے جانے والی چیز کیا ہے؟ خواہش۔ ڈانسر بنانے کے پیچھے چیز کیا ہے؟ خواہش۔ شراب خانے کی طرف لے جانے والی چیز کیا ہے؟ خواہش۔ خواہش کا اندھا برائی کا راستہ لیتا ہے، ہر اس راستے کو لیتا ہے جس میں اس کو مزہ آئے۔ انجام کیا ہونا ہے اس سے اس کو کوئی بحث نہیں، کوئی بحث نہیں۔ لیکن جو دین کا پابند ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یار، میری یہ زندگی مختصر ہے، میں نے وہ عمل لینا ہے جس میں انعام ہو، خدا کی رضا ہو، ناراضگی نہ ہو۔ جو راستہ آوارگی سے اور گمراہی سے پاک ہو۔ میری 3 شرطیں ہیں جی۔ میں نے کھانا وہ ہے جس کے کھانے میں اور جس اس کھانے کے طریقے پہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جس طریقے پہ اور جس چیز کے کھانے پہ میرا رب مجھے ثواب عطا کرے، میرے رب کی طرف سے مجھے انعام ملے، جس عمل کے کرنے پہ مجھے میری کامیاب منزل مل جائے، یہ اس کے سامنے مقصد تھی۔ ایک گمراہ اور آوارہ شخص، اس کے سامنے کوئی منزل نہیں ہے، خواہش ہے۔ کون ناراض ہو رہا ہے، کون خوش ہو رہا ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ بحث اس سے کہ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ بلکہ ایک خواہش پرست شخص کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی مجبور ہوتا ہے۔ شراب پینے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجبور ہے خواہش۔ ایک بدکاری کرنے والے کو پتا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن مجبور ہے اپنے نفس سے۔ سگریٹ نوشی کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن اپنی خواہش سے مجبور ہوتا ہے۔ کرپشن کرنے والا، حرام کمانے والے کو پتا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ خواہش سے مجبور ہے۔ اب خواہش کو کنٹرول میں کیسے لاؤں؟ خواہش کو کنٹرول میں کیسے لاؤں کہ میں خواہش کے تابع نہ ہوں بلکہ خواہش میرے تابع ہو جائے؟ یہ مضبوط ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مضبوط ایمان کہ اپنے دل میں اللہ کو بسا لو۔ علم کے بغیر میں خواہش کے چنگل سے میں آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔ عقل کی بنیاد پہ میں اپنی اندھی خواہش کے چنگل سے میں نکل نہیں سکتا۔ نکلنے کا میرے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ایمان، خدا پہ اعتقاد کہ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ میرے ساتھ یہاں موجود ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے، اللہ کو علیم اور بصیر اور سمیع سمجھ کے، جب ایمان جگہ پکڑتی ہے، ایمان جب راسخ ہوتا ہے اندر، تو پھر زندگی ملتی ہے، زندگی ملتی ہے ہدایت والی۔ اور ہدایت والی جو زندگی ملتی ہے، ہدایت والی زندگی، ہدایت والا معاشرہ، ہدایت والا خاندان، جو دیندار طبقے ہیں، دیندار گھرانے ہیں، دیندار لوگ ہیں،
کم سے کم ان کے ساتھ تعلق میں ہمیں 2 چیزیں ضرور ملتی ہیں، 2 چیزیں ہمیں ضرور ملتی ہیں۔ آوارہ دوست بھی ہیں، دیندار دوست بھی ہیں۔ آوارہ رشتہ دار بھی ہیں۔ مصیبت یہ کہ آوارہ کو آج ہم موٹ فیملی کہتے ہیں۔ موٹ فیملی نہیں ہے، آوارہ ہے، بے دین ہے۔ آوارہ خاندان، دیندار خاندان۔ آوارہ دوست، دیندار دوست۔ جو دیندار دوست ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جی؟ آتے ہی آپ کو دعا دیتے ہیں، السلام علیکم۔ ہدایت والے ماحول میں، ہدایت والے تعلقات میں ہمیں دعا 3 شکلوں میں ملتی ہے۔ دعا دینا، دعا لینا، دعا پڑھنا۔ ہم جا رہے ہیں، کوئی مہمان آیا ہمارے گھر میں، دیندار ہے وہ جیسے آئے گا وہ دعا دے دے گا، السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، ہر قسم کے حالات سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔ دعا دے دی۔ کون سی دعا؟ جو اللہ نے سکھائی۔ کون سی دعا؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، جس دعا کا دینا مسنون ہے۔ استقبال کرنے والے نے استقبال کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا بھی ہے وہ مغفرت۔ جواب میں بھی یہ 4 دعائیں دے دی، آنے والے نے بھی 4 دعائیں دی، استقبال کرنے والے نے بھی 4 دعائیں دی۔ دعا دینا، دعا لینا۔ کھانے کا دسترخوان لگا یا چائے آئی، شربت آیا، مہمان کی خاطر تواضع ہو رہی ہے، اگر دیندار دوست آئے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے گھر میں دعا کے ساتھ اپنے ہر عمل کو شروع کریں گے۔ باتھ روم جائیں گے دعا کے ساتھ، نکلیں گے دعا کے ساتھ، پیئیں گے دعا کے ساتھ، ختم کریں گے دعا کے ساتھ، کھانا ہوگا تو ابتدا دعا کے ساتھ، ختم دعا کے ساتھ، چونکہ خدمت آپ کر رہے ہیں۔ اس لیے جو آپ کی جو کی ہوئی خدمت کے آخر میں اگر آپ نے پانی پلایا، شربت پلایا، چائے پلائی، تو وہ کیا کہے گا؟ کھانا کھلایا تو وہ کیا کہے گا؟ اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا۔ اے اللہ اس نے مجھے کھلایا تو بھی کھلا دے، اے اللہ اس نے مجھے پلایا، اللہ تو بھی پلا دے۔ اللہم اغفر لہ وارحم، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما۔ مل رہی ہے چیزیں؟ دیندار ماحول میں یہ مل رہا ہے، اور یہ دوستوں کی محفل ہے، آوارہ دوستوں کی محفل ہے۔ آوارہ خاندان، آوارہ رشتہ داروں کے گھر میں بچہ گیا ہوا ہے، خطرہ ہے، کیونکہ وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، خواہش والا ماحول ہے۔ دوستوں میں جا کے بڑا خطرہ موجود ہے، کہیں میرا بیٹا نشے کا عادی نہ ہو جائے، سگریٹ نوشی کا عادی نہ ہو جائے، شیشے کا عادی نہ ہو جائے۔ خطرہ موجود ہے کہ کہیں غلط کاموں میں، غلط ماحول میں گیا کہ میرا بیٹا غلط کاموں میں نہ پڑ جائے۔ کیوں؟ خواہش ہے۔ آوارگی میں 2 چیزیں لازماً ملے گی، نشہ اور کھلا اختلاط، جس کا انجام بدکاری ہے۔ 2 چیزیں ملتی۔ آج ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ والدین، سب سے زیادہ مشکل والدین کی کیا ہے؟ اسکولوں میں بیچتے ہیں، کالج بیچتے ہیں، یونیورسٹی بیچتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں بیٹا منشیات کا عادی نہ ہو جائے، بیٹی کو بیچتے کہیں ایسا نہ ہو بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ نہ جائے۔ بیٹے کو بیچتے ہیں، بیٹا پڑھ لکھ لیتا ہے، کیا ہوتا ہے آخر میں کسی لڑکی کو بگا کے یا اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے مطابق
کسی سے شادی کر لیتا ہے۔ جو والدین ایک خوشی دیکھنا چاہتے ہیں ان کو نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے ان کی تربیت خواہش کی بنیاد پہ کی۔ ہر وہ چیز جو تجھے اچھی لگے، کوئی خوش ہو کوئی ناراض ہو، وہ کرنی ہے۔ آج اسے کوئی لڑکی اچھی لگی، کوئی نشہ اچھا لگا، کوئی کام اچھا لگا، اس نے کر دیا۔ جب اس نے پوری زندگی میں اس کی تربیت میں آپ نے خدا کی خوشی کا خیال نہیں رکھا، اب وہ بڑا ہو کے آپ کی خوشی کا کیا خیال رکھے گا؟ تو ایک بڑی چیز جو ہمیں دیندار ہو، ہدایت یافتہ، ہدایت پائی ہوئی زندگی میں ملتی ہے، گھر میں بھی، دوستوں میں بھی، محلے میں بھی، ایک دعا۔ مسلمانوں کا محلہ ہوگا، ہر جانے آنے والا السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ کام کی ابتدا بسم اللہ، بسم اللہ۔ ہر عمل ہوگا تو ان کی زبان سے بسم اللہ، بسم اللہ سننے کو ملے گا، الحمدللہ سننے کو ملے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون سننے کو ملے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ آپ کو سننے کو ملیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو دیندار ماحول میں، دیندار گھرانوں میں، دیندار دوستوں میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ عدل ہے۔ عدل کا مطلب توازن۔ جس شخص کی جو جگہ ہے اس کو وہ جگہ ملتی ہے۔ ایک جگہ ہے، بڑے کو اس کی جگہ ملے گی، چھوٹے کو اس کی جگہ ملے گی، ماں کو اس کی جگہ، بیوی کو اس کی جگہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا پابند شخص سامنے والوں کو وہ جگہ دے گا جو جگہ اللہ نے دی ہے۔ لیکن خواہش تو اندھی ہے۔ ایک خواہش کے پابند شخص کو کیا پتا کہ سامنے والے کو میں نے جگہ کیا دینی، اس نے خواہش کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے۔ خواہش جس سے زیادہ پوری ہوتی ہے اس کو زیادہ جگہ ملے گی، اور خواہش کی بنیاد پہ پھر جو زندگی ہوتی ہے، میں نے عرض کیا کہ اس میں مقصود مزہ ہوتا ہے، انجام نہیں ہوتا، مزہ ہوتا ہے۔ پھر ایسے معاشرے میں پھر حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اہمیت اس کی ہوتی ہے کہ خواہش اس سے پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اس لیے ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، یعنی دینی تربیت ہے۔ اور دینی تربیت خواہش پر کنٹرول لائے بغیر ممکن نہیں۔ میں اپنے بچوں کی ہر خواہش بھی پوری کروں اور کہوں کہ میرے بچوں کی تربیت اچھی ہو، ممکن نہیں۔ کنٹرول لانا پڑے گا، بچوں کی ایک ایک حرکت دیکھنی پڑے گی، غلط حرکت پہ ایکشن لینا پڑے گا حکمت کے ساتھ۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، یہ اسکول جا رہا ہے، اسکول میں کیا کر رہا ہے، میری بچی جا رہی ہے کیا کر رہی ہے، میرے گھر والوں کے فلاں سے تعلقات کیا کر رہے ہیں۔ یہ چیز نگرانی بھی کرنی، ساتھ خواہش پہ کنٹرول بھی لانا ہے۔ کنٹرول کیسے لانا ہے؟ ایمان کا اور اعمال کا گھر میں ماحول بنا کر، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو مسجد کا پابند بنا کہ جہاں اعمال کا ماحول ہے وہاں میں نے اپنے بچوں کو لانا ہے۔ خواہشات کے ماحول سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں دینی اعمال والے ماحول میں اپنے بچوں کو ڈالوں، ان کا پابند کروں۔ تو جب مسجد کے پابند ہو جائیں گے بچے تو خواہش کے ماحول میں جائیں گے، خواہش کے ماحول میں بھی جا رہے ہیں اسکول کالج کی صورت میں، لیکن وہ مسجد کے بھی پابند ہیں۔ حق بھی ہے، باطل بھی ہے، دونوں ہے۔ گھر میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، مصلی بھی بنا ہوا، یہ دو چیزیں ہیں، اور ساتھ ساتھ ترغیب بھی چل رہی ہے۔ تو آج کی برائی کل نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اندر ہی اندر ایسا انقلاب برپا کر دیں گے، ایسا انقلاب برپا کر دیں گے کہ وہی جو آوارہ ماحول ہے، ذہنی آوارگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ تو ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں
تو تصور میں اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، پوری امت کو لائیں، اور جب یہ دعا کریں تو یہ ذہن میں ہو کہ اللہ میری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب سے زیادہ جو چیز مجھے چاہیے وہ تیری رہنمائی میں، تیری رہنمائی کی پابند زندگی، وحی کی پابند زندگی۔ اے اللہ تو اس پر صرف مجھے نہیں بلکہ اللہ تو پوری امت کو چلا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت ہے۔